قسط نمبر 22 سنسنی خیز ناول 100 سال پہلے کی۔ آئیے کہانی کا سٹارٹ لیتے ہیں۔ کسی نے مجھ پر حملہ کیا، اس کے ہاتھ میں چوڑے پھل والا کلہاڑا تھا۔ میں نہیں کہتا کہ یہ پھرتی تھی یا کوئی پراسرار غیر مرئی قوت جو میرے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ میں اس خوفناک حملے آور سے بچتا رہا۔ وہ گجراج تھا۔ گجراج؟ ہاں، میں گجراج کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ ہاں، میں سمجھ گیا، کامران نے کہا۔ گجراج نے مجھ پر بہت سے حملے کیے اور آخرکار تھک گیا۔ تب میں نے اس سے پوچھا اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس نے کہا، میرے بدن سے خاقان کی بو آتی ہے، میرے خون میں اس کی خوشبو رسی ہوئی ہے۔ وہ اسی کی وجہ سے حملے کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ خاقان نے چندن بدن کو مانگا تھا، سردار نے انکار کیا تو خاقان نے خیموں میں آگ لگا دی اور چندر بدن کو لے کر چلا گیا۔ گجراج اپنی محبت کی داستان سناتا رہا۔ پھر وہ وقت آ گیا جب تم نے مجھے جگایا۔ کامران، یقین کرو، کہانی مجھے خواب کی کہانی نہیں معلوم ہوتی۔ مجھے اپنی جسمانی کیفیت کا احساس ہے۔ میرے بدن کی تھکن مجھے بتا رہی ہے کہ میں یہاں نہیں تھا، کہیں اور تھا۔ کامران نے جیپ کو بریک لگا دی اور ہارون چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیوں، خیریت؟ کیا بات ہے؟ سر، تھوڑا سا وقت نکال لیں گے؟ کامران، میرے دوست، پہلے تو میں تمہیں یہ کہوں گا کہ تم مجھے سر اور جناب وغیرہ نہ کہا کرو۔ جب دوست کہا ہے تو ان تکلفات میں نہ پڑو۔ تم میرا نام لے سکتے ہو۔ ٹھیک ہے دوست۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم تھوڑی تاخیر برداشت کر لو گے؟ کامران نے کہا۔ کیا مطلب؟ ہم ادھر ہی چلتے ہیں جہاں تم نے یہ منظر دیکھا تھا، تو پھر؟ ہارون بولا۔ نہیں، کوئی خاص بات نہیں، صورتحال کا ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ پلیز میری یہ بات مان لو۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں وہاں جا کر حالات کا جائزہ لوں۔ چلو، ہارون نے پھیکے سے لہجے میں کہا اور کامران نے جیپ واپس موڑ لی۔ البتہ کیمپ کی طرف جانے کے بجائے اس نے ایک لمبا راستہ اختیار کیا اور انہی ڈھلانوں میں پہنچ گیا۔ صاحب پور کے کھنڈرات تمام ہیبت ناکی کے ساتھ خاموش کھڑے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ کامران ان کے درمیان میں سے جیپ گزارنے لگا۔ پھر اس نے کہا، ہمیں اس راستے پر چلنا ہے جو تمہارے بتائے ہوئے خیموں کے شہر کی سمت جاتا ہے۔ ہاں، بائیں سمت جنوبی صاحب پور کا علاقہ تھا، وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہارون نے کہا، اور کامران اس طرف جیپ دوڑانے لگا۔ خاصی دیر کے بعد وہ اس جگہ پہنچ گئے۔ کامران نے آہستہ سے کہا، کس طرف؟ ادھر، ادھر آ جاؤ۔ ہارون نے کامران کی رہنمائی کی اور پھر وہ اس جگہ پہنچ گئے۔ قرب و جوار کا ماحول وہی تھا، لیکن نہ وہاں خیمے تھے نہ خیموں کی راکھ۔ ہارون کی نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، یہی جگہ ہے کامران، یہی جگہ ہے، مگر یہاں ہاں کچھ نہیں ہے۔ آؤ ذرا دیکھیں۔ کامران جیپ کا انجن بند کر کے نیچے اتر آیا اور اس کے بعد وہ اس پورے علاقے کے ایک ایک حصے کا جائزہ لینے لگے، مگر کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا، کوئی نشان نہیں تھا، بالکل سادہ سا ماحول تھا۔ وہ ایک ایک چپے کا جائزہ لیتے رہے۔ ہارون نے دکھ بھری آواز میں کہا، یہی جگہ ہے، مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، مگر یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے یہ سب کچھ، یار میں نہیں جانتا۔ کامران نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دور دور تک نگاہیں دوڑانے کے بعد کامران نے کہا، آؤ چلتے ہیں۔ ہارون خاموشی سے اس کے ساتھ مڑ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی جیپ واپسی کا سفر طے کر رہی تھی۔ راستے پر خاموشی رہی۔ ہارون تو خیر الجھا ہوا تھا ہی، لیکن کامران کا ذہن بھی صحیح کام نہیں کر رہا تھا۔ کیسا خواب تھا جو حقیقت سے قریب تھا؟ ہو سکتا ہے وہ صرف خواب ہی ہو۔ بہرحال فاصلے طے ہوتے رہے۔ آخرکار وہ شہری آبادی میں داخل ہو گئے۔ کامران دفتر پہنچ گیا۔ ہارون بھی اس کے ساتھ تھا۔ افسر اعلیٰ کے سامنے کامران نے کہا، جناب عالی، صورتحال شاید آپ کے علم میں آ گئی ہو۔ ہارون صاحب کے ساتھ بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں۔ بھائی اوورسیئر نے مجھے ٹیلی فون کر کے بتا دیا تھا کہ جس جگہ یہ کام ہو رہا ہے وہاں کے واقعات کچھ پراسرار ہیں۔ خاص طور سے ہارون کی پریشانی کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل معلوم ہوئی تھی، لیکن زیادہ نہیں۔ جی سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں ایک مزار دریافت ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہ صاحب پور میں بہت سے پراسرار قسم کے واقعات پیش آئے ہیں۔ اچانک ہی ہارون کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس وقت اس کے دماغ میں اس حویلی کا خیال بالکل نکل گیا تھا جہاں گجراج اسے لے گیا تھا۔ صاحب پور کے اس علاقے میں وہ حویلی ہارون نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھی تھی، لیکن اس وقت جب وہ خانہ بدوشوں کے خیموں کا جائزہ لے رہے تھے، حویلی کا تصور ہی ہارون کے ذہن میں سے نکل گیا تھا۔ بہت بڑی بات تھی، لیکن کیا کہا جا سکتا تھا؟ ممکن ہے کہ وہ بھی ایک طلسمی عمل ہی ہو۔ افسر اعلیٰ نے ساری تفصیل سننے کے بعد افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مسٹر ہارون، ہم ہر طرح کا آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ جس طرح چاہیں
کام کریں، وہاں دوسرے لوگوں کا بھی بندوبست کیا جا سکتا ہے، اور اگر فوری طور پر ہمیں آپ کا نیم البدل مل بھی نہ سکا تو وہاں کام بند کر دیں گے۔ جب آپ کے مسائل حل ہو جائیں تو آپ دیکھ لیجیے گا۔ سر، آپ کے اس تعاون کا میں انتہائی شکر گزار ہوں۔ میں تو آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ میں اب یہ نوکری نہیں کر سکوں گا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنا وقت اس میں لگ جائے۔ آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں ہماری ذمہ داریاں بتائیں ہارون صاحب۔ آپ کیوں نوکری چھوڑیں گے؟ کیوں استعفیٰ دیں گے؟ ہم آپ کی لمبی چھٹی منظور کیے لیتے ہیں، ہمارا بھی تو کوئی فرض ہوتا ہے۔ شکریہ کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بالکل نہیں، آپ یقین کیجیے، بڑی عزت کرتے ہیں ہم آپ کی۔ کامران نے کہا، سر میں بھی ہارون صاحب کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ہاں میں سمجھ رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس ذرا سی تکلیف کرنا پڑے گی آپ کو۔ 2 درخواستیں ٹائپ کروا دیں اور ان پر دستخط کر دیں، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ افسر اعلیٰ نے کہا، ہارون واقعی تہہ دل سے افسر اعلیٰ کا اس تعاون کا شکر گزار ہو گیا تھا۔ صفورہ گھر میں داخل ہوئی۔ طاہر علی صاحب کسی نہ کسی طرح واپس آ گئے تھے۔ نیرہ بیگم سے انہوں نے ساری تفصیل کہی تھی اور کافی دیر تک دونوں میاں بیوی آپس میں باتیں کرتے رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ ہوا وہ انتہائی پریشان کن اور قابل افسوس تھا۔ پتہ نہیں ہم نے حالات کو اس طرح نظر انداز کیوں کر دیا۔ ہمیں اسے اتنی آزادی نہیں دینی چاہیے تھی۔ اپنی غلطی اور حماقت کا اعتراف ہر حالت میں کرنا ہوگا۔ دیکھو تو کہ کس قدر بے باک ہو گئی ہے۔ میں تو بہت دکھی ہوں اور نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں اپنی بیٹی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں۔ اس سے زیادہ دکھ کی بات اور کیا ہو سکتی ہے نیرہ بیگم کہ ہماری اکلوتی بیٹی ہماری اپنی نہیں رہی۔ والدین کے سامنے جب اولادیں ہوتی ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں اور محبتیں بھی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر ایک سے یکساں محبت صرف ایک روایتی بات ہے۔ ہوتا تو یہ ہے کہ اپنا دلدار ہی ہے وہی قابل محبت ہوتا ہے۔ ہماری بدقسمتی تو یہ ہے کہ وہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے۔ بتاؤ کیا کریں؟ آنے دیجیے اسے، آج اس سے 2 ٹوک بات ہی ہو جائے گی۔ نیرہ، جو لڑکی اپنے باپ کے ساتھ اس قدر بدتمیزی کر سکے، تمہارا کیا خیال ہے تمہارے ساتھ تعاون کرے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نیرہ بیگم، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تمہیں بھی چٹکے میں اڑا دے گی۔ پھر انہوں نے صفورہ کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب ڈرائنگ روم سے گزری تو نیرہ بیگم نے اسے کرخت لہجے میں آواز دی، صفورہ ادھر آؤ۔ ارے باپ رے، اتنا خوفناک لہجہ! لگ رہا ہے میری شامت آ رہی ہے، صفورہ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا اور ماں کے قریب پہنچ گئی۔ ہیلو ڈیڈی، کیسے ہیں آپ؟ طاہر علی نے سرد نگاہوں سے بیٹی کو دیکھا اور بولے، ٹھیک ہوں بیٹا، بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ جو تکلیف مجھے دے آئی تھیں، بہرحال اس سے پریشان تو ہوا لیکن پریشانیاں بھگتنا ہی پڑتی ہیں۔ صفورہ ہنس پڑی اور پھر بولی، خوش ہونا چاہیے ڈیڈی انسان کو اولاد کی قوتیں دیکھ کر، اور آپ دیکھیے ماں باپ بیٹیوں کے لیے کتنے پریشان رہتے ہیں۔ کہیں وہ ان کے رشتے تلاش کرتے ہیں، کہیں وہ اس خوف کا شکار رہتے ہیں کہ کہیں ان کی بیٹی کو کوئی جسمانی نقصان نہ پہنچ جائے۔ ڈیڈی، بیٹی ہونے کے باوجود میں آپ کی بہت سی ذمہ داریاں سنبھال چکی ہوں۔ مجھے بتائیے آپ کو کیا درکار ہے؟ دولت، شہرت، دشمنوں پر غلبہ؟ بتائیے آپ کو کیا چاہیے؟ اپنے دشمنوں کا نام لیجیے میرے سامنے، کتے کی طرح دم ہلاتے ہوئے آپ کے پاس نہ آ جائیں تو میرے پر تھوک دیجیے گا۔ ڈیڈی، ایک بیٹی ہو کر میں نے وہ قوت حاصل کر لی ہے جو ناقابل زوال ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی صفورہ؟ کالے جادو کو سیکھ کر تم اپنے آپ کو طاقتور کہتی ہو؟ دیکھیے ڈیڈی، کوئی تلوار چلانا جانتا ہے، کوئی ریسلر، کوئی ایک ماہر نشانہ باز۔ اب آپ یہ کہیں کہ اس کی قوت آپ کے لیے ناپسندیدہ ہے تو ڈیڈی، اس میں تو محنت کی بات ہے نا، اس نے محنت کی ہے اس قوت کو حاصل کرنے میں، کالا جادو ہو یا پیلا جادو۔ بات وہی ہے نا کہ طاقت کس طرح حاصل کی۔ یہ بے غیرت بھی ہو چکی ہے اور نہ ہونا بھی چاہیے، مذہب تو چھن چکا ہے اس کا۔ نہیں ڈیڈی، میرا مذہب ہے، میں کالی ماتا کی پجاری ہوں۔ خدا کی لعنت ہو تجھ پر۔ بے شک ہم یورپ میں رہے لیکن اپنے دین، اپنے مذہب کو ہمیشہ ہم نے اپنی ذات میں سموئے رکھا اور آج بھی ہم اپنے مذہب کے پیروکار ہیں۔ تو اپنے آپ کو کالی ماتا کی پجاری کہتی ہے؟ یہ تو ہندو بھی نہیں ہو سکتے، یہ صرف کالے جادوگر ہوتے ہیں۔ ہائے کتنا اچھا لگتا ہے جب آپ مجھے کالے جادو کی ماہر کہتے ہیں۔ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے ڈیڈی، کون سی قوت کس طرح حاصل کی جاتی ہے
اب کسی کو کیا پتہ، اب کسی کو کیا بتایا جائے۔ طاہر علی صاحب کو سچ میں غصہ آ گیا اور کہنے لگے، دیکھو صفورہ، میرا خیال ہے بات اب میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ تم کالے جادو کی ماہر نہ کہیں ڈیڈی، بس یوں سمجھے کہ جد و جہد کر رہی ہوں کالی قوتیں حاصل کرنے کی۔ مذہب تو تم کھو چکی ہو۔ نیرا نے مجھے بتایا ہے کہ تم غلاظتوں کو اپنی غذا بناتی ہو۔ جسے آپ غلاظت کہتے ہیں نا ڈیڈی، وہ امرت ہے میرے لیے۔ آپ لوگ کیا جانے کہ وہ سب کیا ہے۔ غلاظت تو اسے آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کی نگاہوں کی پہنچ بہت محدود ہے۔ بگڑ چکی ہے یہ نیرا، بالکل ختم ہو چکی ہے۔ نیرا بیگم کا دل اب ہولتا جا رہا تھا۔ صفورہ کی سرکشی اس حد تک آگے بڑھ جائے گی، اس کا انہیں خواب میں بھی گمان نہیں تھا۔ یہ تو سب کچھ ہاتھ سے نکل رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ طاہر علی نے کہا، ٹھیک ہے، اب مجبوری ہے صفورہ، میں تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے جو بھی قدم اٹھاؤں گا وہ میری مجبوری ہوگی، اس میں تمہیں کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ ارے واہ ڈیڈی، آپ نے تو ایک دلکش باب کھول دیا۔ یہ واقعی ایک خوبصورت تجربہ ہوگا میرے لیے۔ آپ پلیز کچھ کریں آپ، ایک مقابلہ رہے گا اور اس مقابلے میں لطف آئے گا۔ طاہر علی نے گردن ہلائی اور بولے، ٹھیک ہے، قدرت اگر مجھے ایک انوکھے امتحان میں ڈالنا چاہتی ہے تو میں ضرور کروں گا اور میں حاضر ہوں۔ میرے مالک، بیٹی کو زندگی کی طرح چاہتا ہوں، لیکن اگر زندگی ہی دشمن بن جائے، آنا تو تیرے ہی حضور ہے۔ اپنی محبتوں میں لپٹ کر اگر تیرے راستے سے ہٹ جاؤں تو یہ مجھے منظور نہیں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تو مجھ سے امتحان چاہتا ہے۔ بہت بڑا کرم ہے تیرا، بہت بڑا کرم ہے۔ اگر یہ امتحان میری تقدیر میں لکھا ہے تو ٹھیک ہے صفورہ، تم سے جو کیا جا سکتا ہے کرو۔ بات سنیں ڈیڈی، میں کہتی ہوں کہ آپ کو مجھ سے اختلاف کیا ہے؟ میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں بیٹا، کیا چاہیے تجھے؟ دولت کے انبار ہیں تیرے پاس، اور اس دنیا کی دولت کی طاقت سب سے بڑی طاقت مانی جاتی ہے۔ کالا جادو حاصل کر کے تو اور کون سی قوت چاہتی ہے؟ انسانوں کی تسخیر ڈیڈی، انسانوں کو اپنے شکنجے میں جکڑنا چاہتی ہوں۔ کون ہے وہ انسان؟ نہیں ڈیڈی، یہ کوئی سوال نہیں ہے۔ اس دنیا میں بکھرے ہوئے لاتعداد لوگ ہیں، آپ پلیز ایسا کیجیے کہ میرے خلاف محاذ بنائیں، میں اپنے آپ کو آزمانا چاہتی ہوں۔ طاہر علی صاحب نے رخ بدل لیا۔ صفورہ مسکراتی ہوئی اپنے بیڈ روم کی جانب چل پڑی۔ بیڈ روم میں پہنچتے ہی اس نے لباس تبدیل کیا۔ آج کا دن بڑا دلچسپ تھا۔ اس کی فطرت بدل چکی تھی۔ ماں باپ کے لیے اب اس کے دل میں کوئی احترام نہیں تھا۔ یہ سب کچھ تو معمولات زندگی میں سے ہے، آج یہ لوگ ہیں تو کل نہیں ہوں گے، لیکن یہ مہان شکتی اسے مل جائے گی، اس سے وہ اپنے ہر دشمن کو شکست دے سکتی ہے۔ اور اسے اپنے بدترین دشمن کا خیال آیا۔ بستر پر لیٹ کر اس نے اپنے بدن کو ملا تو اس کے وجود سے ناپاک کیڑے نمودار ہو گئے اور ان کی ننھی ننھی آوازیں ابھری، مہاشری، کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ میرے بیرو، ذرا مجھے بتاؤ کہ میرا وہ دشمن جس نے مجھے ٹھکرا دیا تھا کہاں ہے؟ کہاں مل سکتا ہے وہ مجھے؟ دیوی، بہت آسان ہے اس کا پتہ، تم اس سے فون پر بات کر سکتی ہو۔ مجھے اس کا فون نمبر چاہیے، یاد کر لو دیوی۔ پھر ہارون کا موبائل نمبر صفورہ تک پہنچ گیا اور صفورہ مسکرانے لگی۔ پھر اس نے موبائل اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کچھ لمحوں کے بعد اسے دوسری طرف آواز سنائی دی، ہیلو، کون؟ ہاں کون؟ صفورہ بولی، تمہاری ایک دیرینہ دوست، مائی ڈیئر مسٹر ہارون۔ میری دوست؟ ہاں، تمہاری دوست۔ پلیز مجھے بتاؤ کون ہو تم؟ چندن بدن؟ واہ، یہ تو ہندی نام ہے، تم ہارون ہی بول رہے ہو نا؟ ہاں، میں تو ہارون ہی بول رہا ہوں، مگر تم کون ہو؟ کہا نا تمہاری دیرینہ دوست، مگر چندن بدن نہیں۔ ویسے بتاؤ گے مجھے یہ چندن بدن کون ہے؟ تم کون ہو یہ بتاؤ۔ ہارون، ایک کام کرو، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ تمہیں افشاں اور اشر کے بارے میں بتاؤں گی۔ کیا؟ دوسری طرف سے ہارون کی آواز سنائی دی۔ صفورہ ہنسی اور بولی، اگر میں تم سے کہوں کہ تمہاری بیوی اور بیٹا میرے پاس ہیں تو تم پر کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھو، میں واقعی تمہیں نہیں پہچان سکا۔ اگر تم کوئی ایسی شخصیت ہو جسے میرے ہاتھوں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو جس طرح سے کہو، میں تم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تم ان کے بدلے مجھ سے کوئی رقم چاہتی ہو تو پلیز مجھے بتاؤ کہ میں تمہیں کیا پیش کروں۔ خدا کے لیے مجھے یہ بتاؤ کہ وہ لوگ خیریت سے تو ہیں نا؟ ہاں، ابھی تک تو خیریت سے ہیں۔ ویسے بھی میں انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن تم سے میرا ایک پرانا جھگڑا ہے۔ بہرحال یہ تو جائز بات ہے کہ جھگڑوں کے جواب میں جھگڑے ہی ہوتے ہیں۔
میں تمہیں کس نام سے پکاروں؟ ابھی نہیں، کل تم میرے فون کا انتظار کرو، میں کسی ہوٹل میں تم سے ملاقات کا بندوبست کرتی ہوں۔ سفورہ بولی، تمہیں فون کر کے کمرہ نمبر بتاؤں گی، تم وہاں مجھ سے ملنے آ جانا، اور ایک بات اور بتا دو، تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی غلط حرکت مت کرنا، کیونکہ اس کے بعد تم قابل معافی نہیں رہو گے۔ پہلے مجھ سے باتیں کرو، بیٹھو میرے ساتھ، سمجھ رہے ہو نا تم؟ ٹھیک ہے، تم مجھے ہوٹل کے بارے میں کس وقت بتاؤ گی؟ یہی کوئی 12-1 بجے، پلیز کچھ جلدی نہیں ہو سکتا؟ نہیں، صبح اٹھنے کے بعد میں ہوٹل کا انتظام کروں گی، پھر تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ اوکے، اگر تم یہ کام میرے سپرد کر دو تو میں ہوٹل کا بندوبست کر لوں؟ نہیں، سفورہ آہستہ سے بولی، اور پھر اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے دل میں ٹھنڈک اتر رہی تھی۔ بہت عرصے کے بعد ہارون کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کے لہجے میں بے تابی پر دلی خوشی کا احساس ہوا تھا۔ بہرحال اس نے ہارون کے بارے میں سوچا تھا۔ اس کے دل میں ہارون کے لیے کوئی خاص جذبہ نہیں تھا، لیکن فطرتاً وہ انتقامی مزاج رکھتی تھی، اور یہی انتقامی مزاج اسے ہارون کے ساتھ ایسا سلوک کرنے پر آمادہ کر رہا تھا۔ بد نصیب کو کالے جادو کی قوتیں بھی حاصل ہو گئی تھیں، اور وہ ظاہر ہے کالا جادو گناہ کا دوسرا نشان ہوتا ہے۔ گناہ کے نشان گناہ پر ہی آمادہ کرتے ہیں، ان سے بہتری کا بھلا کیا تصور۔ بہرحال وہ خوش تھی اور آئندہ کے لیے بہت سے منصوبے بنا رہی تھی۔ ہارون ملے گا، اسے اپنے جوتے چاٹنے پر مجبور کر دے گی، وہ سوچ رہی تھی۔ ٹھکرا دیا تھا اس نے مجھے، بہت بڑا سمجھا تھا اپنے آپ کو، اور اب کتنا پریشان ہو رہا ہے۔ پہلے تو دل میں کوئی جذبہ نہیں تھا ہارون کے لیے، لیکن جب برائیاں اس کے رگ و پے میں اتر چکی تھیں تو وہ اس سے بھرپور انتقام لینا چاہتی تھی۔ دوسرے دن صبح ناشتے پر ماں باپ کے پاس آ بیٹھی۔ دونوں کے چہرے روٹھے روٹھے لگ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ ہنس پڑی۔ ماں نے زہریلے لہجے میں کہا، ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے سفورہ، کاش ماؤں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ اولاد کی شکل میں سب پولیو کو جنم دے رہی ہیں۔ سفورہ، ہماری کسی غلطی سے گناہ کے اس دلدل میں جا کر نہیں پھنسی۔ جو کچھ کیا تو نے خود ہی کیا، اس لیے ہم شرمندہ نہیں ہیں۔ ہاں، ہماری بد نصیبی صرف یہ ہے کہ تو ہماری اکلوتی اولاد ہے۔ بیٹا، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جا، اور واپسی کا کوئی ذریعہ ہے تو واپس آ جا۔ ماں، پاپا، لوگ تو اپنی اولادوں کی ہونہاری پر فخر کرتے ہیں، دیکھو، تھوڑا سا وقت دو مجھے، میں تمہیں قائل کر لوں گی کہ میں نے جو کچھ کیا ہے غلط نہیں کیا ہے۔ پاپا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، میں نے ایک ٹیکسی کی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر چل پڑی، لیکن ٹیکسی ڈرائیور نے سوچا کہ ایک نوجوان لڑکی ہتھے چڑھ گئی ہے۔ پاپا، وہ مجھے ایک ویرانے میں لے گیا، پھر اس نے اپنے ناپاک خواہشوں کی تکمیل کرنا چاہی، لیکن پاپا، میرا خیال ہے اس کی ہڈیوں کا پنجر اسی ویرانے میں پڑا ہوگا۔ پتہ میں بتا ہی دیتی ہوں، جا کر معلومات حاصل کر لیں، دیکھ لیں۔ دونوں میاں بیوی اچھل پڑے۔ طاہر علی کے منہ سے نکلا، ہڈیوں کا پنجر؟ ہاں پاپا، میں نے اپنے ایک خاص عمل سے اس سے اپنی آبرو بچائی، مگر اس کے نتیجے میں اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ تو تم نے تو کیا اسے قتل کر دیا؟ سفورہ نے سامنے رکھی ہوئی پلیٹ میز پر دے ماری، اور پلیٹ کے ٹکڑے اچھل کر دور جا گرے۔ سفورہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ مخالفت برائے مخالفت ہی کرنا جانتے ہیں، بات کی گہرائیوں پر سوچتے ہیں۔ آپ کو اپنی بیٹی کی عزت آبرو کا خیال نہیں ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں ڈیڈی اور ممی پکنک پر گئی تھی، وہاں لندن میں ایک کتے نے دھوکے سے مجھے اپنی حوث کی بھیٹ چڑھانا چاہا۔ پہلا قتل میں نے اسی کا کیا تھا، جان سے مار دیا تھا میں نے اسے۔ ماما، وہیں مجھے ٹنڈن گوپال ملے اور انہوں نے میری زندگی بچائی، ورنہ میں ہری داس کے قتل کے جرم میں جیل میں ہوتی۔ ماما، ٹنڈن گوپال مہاراج نے مجھے بتایا کہ اگر انسان کے پاس طاقت نہ ہو تو جینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ماما، بات میری سمجھ میں آئی۔ آپ کا کیا خیال ہے، میں جو جوڈو کراٹے ماسٹر بن جاتی، ٹارزن بن جاتی، پہلوان بن جاتی اور دنیا کا مقابلہ کرتی پھرتی؟ کوئی ایسی ہی طاقت درکار تھی مجھے جس سے میں حوث کے ماروں سے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ کمال کرتے ہیں آپ لوگ، آپ اس ٹیکسی ڈرائیور کی موت کا افسوس کر رہے ہیں، آپ مجھے قاتل کہہ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا، کیا میں اپنے آپ کو اس کی حوث کی بھیٹ چڑھا دیتی؟ جواب دیجیے مجھے ڈیڈی، آپ جواب دیجیے۔
طاہر علی عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئے تھے۔ لیکن تم نے اپنا ایمان گنوا دیا۔ ہاں ڈیڈی، آپ کے خیال سے میرا ایمان چلا گیا، لیکن میری آبرو بچ گئی۔ کمال کرتے ہیں آپ لوگ، بڑے عجیب ہیں آپ سب، سفورہ نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ ناشتہ تو کر لو سفورہ، میرا ناشتہ آپ جانتی ہے، غلاظت، کیڑے پڑی ہوئی خوراک، وہ مجھے سب سے اچھی لگتی ہے۔ ماما، ہاں ایک بات آپ سے کہوں، جب آپ کو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے، کسی مصیبت میں گرفتار ہوں آپ، تب میرا نام لے دیجیے گا، آپ کی مشکل دور ہو جائے گی۔ لعنت ہے تجھ پر، تیرے بجائے شیطان کا نام لینا زیادہ بہتر ہوگا۔ سفورہ ہنسی اور وہاں سے باہر نکل آئی۔ پھر اس نے تیاریاں کی اور اپنی کار لے کر چل پڑی۔ اسے ہوٹل کا بندوبست بھی کرنا تھا۔ نیرہ بیگم اور طاہر علی سفورہ کے جانے کے بعد گردن جھکا کر بیٹھ گئے۔ ناشتہ وغیرہ سب بیکار ہو گیا تھا۔ بیٹی نے دل پر ایسا گھاؤ لگایا تھا کہ شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ یہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ نیرہ بیگم نے طاہر علی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو تڑپ گئیں۔ طاہر علی، انہوں نے گلوکیر آواز میں کہا اور طاہر علی نے گردن اٹھائی۔ کیا بات ہے نیرہ بیگم، آپ رو رہے ہیں؟ ہاں، قدرت کی ستم ظریفی پر آنسو بہہ آئے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں اولاد کی محبت اس قدر دل میں ڈال دی ہے کہ انسان اولاد کے ہاتھوں بالکل ناکارہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ تو صدیوں سے ہوتا آیا ہے، ہم کون سے نئے ماں باپ ہیں؟ نیرہ بیگم بولیں اور وہ بھی رو پڑیں۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ وہ پاگل ہو چکی ہے۔ طاہر علی بولے، پاگل نہیں ہو چکی، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وہ آسیب زدہ ہو چکی ہے۔ نہیں، وہ آسیب زدہ نہیں ہے، جان بوجھ کر اس نے یہ سب کچھ اپنایا ہے، پھر بھی ہے تو چھوٹی عمر کی۔ حالات اس طرح سے اس کے سامنے آئے ہیں کہ وہ ان کے جال میں مکمل طور پر پھنس چکی ہے۔ پھر وہ ٹنڈن گوپال تو بڑا ہی مشہور آدمی ہے۔ ہاں، گھوم پھر کر بات وہیں آ جاتی ہے کہ غلطی ہماری ہے، ہمیں بیٹی کی طرف سے اس قدر لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیا کرتے، جس ماحول میں رہ رہے تھے اسی ماحول میں شخصی آزادی کے نام پر رشتے کہیں سے کہیں پہنچ چکے ہیں۔ ٹھیک کہتی ہو، وہ ان کا اپنا معاشرہ ہے، ان کا اپنا کھیل ہے، ہماری اقدار تو بالکل مختلف ہے۔ میرا ذہن چھوٹا سا ہے، بہت بڑی بڑی باتیں نہیں سوچ سکتی۔ یہ درست ہے کہ انسان روٹی کے حصول کے لیے دنیا بھر میں گردش کرتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم لوگ جس طرح اپنے معاشرے کو پسماندہ سمجھ کر دوسروں کی گود میں جا بیٹھتے ہیں، وہ چیز کبھی نہ کبھی نقصان دیتی ہی ہے۔ اب آپ دیکھو، لاتعداد گھرانے دنیا کے مختلف ملکوں میں منتقل ہو چکے ہیں اور وہاں منتقل ہو کر رزق کمانا اپنی شان سمجھتے ہیں۔ ہمارا اپنا وطن ہے، وہ لوگ بھی اپنے وسائل سے کام لے کر آخر اس منزل تک پہنچے ہیں جہاں وہ دنیا کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے حاصل کر چکے ہیں۔ خدا نے ہمیں اپنے ملک میں بہت کچھ دیا ہے، مگر ہم اپنے وطن میں کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ ہماری آرزو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بھی اونچے محل اور مخمل کے بستر ہوں۔ اپنے وطن کو اس منزل تک لے جانے کے لیے جب ہم اونچے محلوں اور مخمل کے بستروں کے قابل بن سکیں، ہم محنت نہیں کرتے بلکہ ملک چھوڑ دیتے ہیں، اپنی مٹی چھوڑ دیتے ہیں، وہ مٹی جو ہمیں ہر وقت سونا دینے کے لیے تیار رہتی ہے، مگر ہم باہر کے لیے کام کرنا پسند کرتے ہیں اور اس کے بعد کے نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہم ان ممالک میں تیسرے درجے کے بلکہ چوتھے درجے کے شہری گردانے جانتے ہیں، مگر ہم خوشی سے وہاں وہ سارے کام کر لیا کرتے ہیں جو ہمارے شان شان نہیں ہوتے۔ افسوس ہے ہم اس وقت جاگتے ہیں جب گردن گردن تک دلدل میں غرق ہو چکے ہوتے ہیں۔ طاہر علی نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے بیٹھے بیوی کی صورت دیکھتے رہے اور پھر بولے، کوئی حل ہے نیرہ بیگم، کوئی حل ہے کہ ہم اپنی بچی کو بچا سکیں؟ نیرہ بیگم دیر تک سوچتی رہی اور پھر بولی، یہاں کے ماحول میں بڑی تبدیلی ہے طاہر علی، یہاں کئی ایسے پہنچے ہوئے بزرگ بھی مل جاتے ہیں جو اس کالے جادو کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں بلکہ انہیں فنا کر دیتے ہیں۔ کیوں نہ کسی ایسے بزرگ کی تلاش کی جائے جو ہماری اس مشکل میں ہماری مدد کرے۔ افسوس، مجھے تو اب یہاں کے ماحول سے مکمل واقفیت بھی نہیں رہی، طاہر علی نے کہا۔ طاہر علی، بہت سے شناسہ، بہت سے ہمدرد مل جائیں گے جن سے مدد ہم لے سکتے ہیں۔ نیرہ بیگم، نہیں، شناساؤں اور ہمدردیوں کے مسئلوں کو جانے دو، میں اپنے اندر یہ ہمت نہیں پاتا کہ لوگوں سے کہتا پھروں
کہ لوگوں دیکھو میری بیٹی کالے جادو کے جال میں پھنس گئی ہے، وہ خود کالے جادو کے ماہر ہے، اس کے لیے میری مدد کرو۔ تو پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا، صفورہ کی مدر بولی۔ تو ایک کام کیا جا سکتا ہے کیا؟ تمام کام چھوڑ کر خود کسی ایسے عامل کی تلاش میں نکلوں جو میری مدد کرے، کچھ کرے۔ اب ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں، طاہر علی نے کہا، اور اس کے بعد وہ اپنی ان کاوشوں میں مصروف ہو گئے۔ سارا دن سڑکوں، گلیوں، بازاروں میں مارے پھرتے رہے۔ پھر شہر کے مسافات میں ایک کچی آبادی کے کنارے پر انہیں ایک مزار نما جگہ نظر آئی، جہاں سبز رنگ کے جھنڈے لگے ہوئے تھے اور ایک بینر بھی جس پر لکھا تھا بابا البیلے دھولا، مشکلوں کا حل دریافت کرنے والے، کالے جادو کے توڑ کے ماہر، ایک بار آزمائیے، کام نہ ہونے پر جو جرمانہ چاہے طلب کریں۔ طاہر علی خوش ہو گئے۔ پھر ان کی کار اس آستانے کے پاس جا رکی۔ بڑا اہتمام تھا، چھجرے درخت چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے، درختوں کے نیچے خیمے لگے ہوئے تھے۔ یہ حاجت مندوں کی ٹولیاں تھیں جنہیں بابا صاحب نے یہاں روکا ہوا تھا۔ ایک کچا راستہ اس آستانے تک گیا تھا، بڑا سا صحن تھا جس میں کچھ 4 فٹ کی دیواریں بنائی گئی تھیں جو چونے سے رنگی ہوئی تھیں۔ سامنے ایک دلان نما جگہ نظر آ رہی تھی جس کے کنارے پر پانی کے مٹکے رکھے ہوئے تھے۔ اسی دلان میں ایک تخت بچھا ہوا تھا۔ دلان کے عقب میں کمرے بنے ہوئے تھے۔ بائیں طرف ایک استبل نما جگہ تھی جس میں چھوٹے چھوٹے خانے بنائے گئے تھے، ان خانوں میں بھی کچھ لوگ رہائش پذیر تھے۔ بہرحال بڑی عجیب سی جگہ تھی۔ سیاہ رنگ کے لباس میں ایک ملبوس ایک شخص نے ان کے قریب آ کر کہا، حاجت مند ہے بچہ، تیری حاجت روا ہوگی۔ البیلے دھولا نے تجھے تیری مشکلوں سے متاثر ہو کر طلب کیا ہے۔ مجھے؟ طاہر علی نے حیرانی سے کہا، ہاں تجھے۔ تو کیا سمجھتا ہے یہاں تو خود آیا ہے؟ آیا نہیں بے وقوف، لایا گیا ہے۔ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ البیلے دھولا کی روحانی قوتیں۔ تو جس مشکل کا شکار ہے، اس مشکل کے لیے تجھے البیلے دھولا نے طلب کیا ہے، کیا سمجھا؟ عجیب بات ہے یہ تو، طاہر علی نے دل میں سوچا۔ پھر بولے، میں ان سے مل سکتا ہوں؟ ایسے نہیں، وہاں بیٹھ جا، ہم تیری درخواست وہاں پہنچا دیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں، طاہر علی نے کہا، اور اس گوشے میں جا بیٹھے جہاں ایک چھوٹا سا درخت تھا۔ وہ ایک عجیب و غریب کیفیت کا شکار تھے۔ اس سے پہلے کبھی ایسی مشکل کا سامنا کرنا نہیں پڑا تھا۔